ضیاء الدین او د پلار د څه نوم دی؟ ها دا ستاسو کور چې دی دا د اعظم سواتي د دغه سره څومره نږدې دی؟ کم از کم د 60-70 گز لري. ها او پلار دې څه کار کوي؟ دی پاره کې کریانه سټور کوي. کرانې سټور کې مزدور دی، مزدوري کوي پکې. او څو خویندې وروڼه یې تاسو؟ ها نو دا څنګه چل شوی هغه اعظم سواتي وایي چې یاره ستاسو غواګانې ورغلې وې او د هغوی په کور کې ډېر زیات نقصان یې کړی و او دا چل یې کړی و هغه چل یې کړی. نقصان یې نه و کړی د اعظم سواتي چې دا کوم داسې دغه ده که نه قبضه ده ده ته ورغلې وه بس تار نه دنده شوي وو هغو نیولې وه بس او په منځ کې خو کنده ده که نه ستاسو د کور او د هغه دغه په منځ کې کنده ده او اخوا ته تاسو دغه ځان د کچه کوټۍ جوړې کړې دي. تاسو کره بجلي هم نشته که نه؟ ښه نو دا چې غوا د هغه فارم ته راوړېدلې وه نو دوی بیا څه چل وکړو؟ تاسو ورپسې راغلي وئ که د هغوی کسان تاسو پسې درغلل؟ هغوی کسان زموږ پسې کور ته راغلي بس بیا یې زما په مور باندې لاس پر کړ هغسې بس زما مور ته دغه وکړو زما ورور ګنډه نه راغی بس جنګ دقه د اعظم سواتي کسانو ستاسو کور ته درغلي وو او ستا په مور باندې لاس چت کړو؟ بیا یې د هغه نه بعد فیرونه کول او مشینونه یې راوړل ځان سره مشینونه کلاشنکوف یې هم راوړل او ډزې یې هم وکړې. ښه نو اوس ستا چې دی نو څوک څوک دی په جیل کې دي؟ اوس مې پلار دی مور مې ده او دوه وروڼه یو مور او خور دې په جیل کې دي او دوه وروڼه دي او کور کې چې کوم ماشومان پاتې دي باندې کې تر ټول نه دوی. ها او تا باندې هم تم پولیس او رشوت کړی وی بیا را پرېښودې. ناظرین یہ آپ نے اس بچے کی گفتگو سنی ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں درمیان میں کافی جگہ بھی ہے اس طرف ان بیچاروں میں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باجوڑ کے IDPs ہیں. جس طرح دیگر لاکھوں قبائلی بے گھر ہوئے ہیں بے در ہوئے ہیں اسی طرح یہ فیملی بھی بے گھر بے در ہوئے ہیں. یہ جو ان کے والد صاحب ہیں جو اعظم سواتی کے FIR کے نتیجے میں اس وقت خود وہ ان کا بیٹا ان کی وائف اور ان کی بیٹی وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. یہ سارے لوگ مہاجر بننے کے بعد IDPs بننے کے بعد یہاں پہ مقیم ہیں اپنے لیے مزدوری کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب ایک کریانے کی دکان میں مزدوری کر رہے ہیں. غربت کی وجہ سے اور بدحالی کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی پڑھ نہیں سکتا. اس بچے کے بقول ہوا یہ ہے کہ ان کے گائے نے یہ گستاخی کی کہ اعظم سواتی صاحب کے جو محل کے گرد جو فارم ہاؤس ہے اس میں اس گائے نے گھسنے کی گستاخی کی تھی. اس کے بعد ان کے بقول اعظم سواتی صاحب کے غنڈے گئے ان کے گھر پہ اور ان لوگوں سے حساب برابر کرنے کے لیے کہ ان کے گائے نے یہ گستاخی کیوں کی کہ وہاں پہ داخل ہوئے. اور اس بچے کے بقول ان کے بندوں نے ان کی والدہ پہ ہاتھ اٹھایا. واضح رہے کہ اعظم سواتی کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے اور یہ غیور قبائلی ہیں. ہمارے قبائلی علاقوں میں اگر دشمنیوں میں 100 قتل بھی ہو جائے تو لوگ کسی خاتون پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے بلکہ اگر خواتین بیچ میں آ جائیں تو وہاں پہ توپیں بھی خاموش ہو جاتی ہیں. لیکن ان کے بقول اعظم سواتی کے بندوں نے جا کے گائے کے جرم میں اس بیچارے کی والدہ پہ ہاتھ اٹھایا. اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ بچوں کے سامنے والدہ پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو بچوں نے ریئیکٹ کیا لیکن ان کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ اور کچھ تھا بلکہ فائرنگ پھر کی ہے ان کے بقول اعظم سواتی کے لوگوں نے. اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے FIR اس کے بیٹے نے درج کروایا. لیکن ہو سکتا ہے کہ IG نے کچھ نہ کچھ اپنی ضمیر کے آواز کو سنا ہوگا اور جب اس نے کارروائی نہیں کی تو آج سپریم کورٹ نے دیے گئے بیان کے مطابق اعظم سواتی صاحب نے کانٹیکٹ کیا وزیر اعظم صاحب سے اور وزیر اعظم کے وربل آرڈر پہ IG کو تبدیل کیا گیا جس کے بعد پولیس نے اس FIR کی بنیاد پہ ان کے والد کو ان کی والدہ کو ان کے بھائی کو اور ان کے سسٹر کو
ان کو اٹھا لیا، خود اس بچے کو بھی اٹھا لیا تھا۔ سپریم کورٹ کے 100 موٹو کے بعد اس بچے کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن باقی لوگ آج ادھر اڈیالہ جیل میں، ان کے پیرنٹس بما اس کی والدہ اور اس کی سسٹر کے وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اور یہ بچہ جو اس وقت بچوں کا جو 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں اس ویرانے میں، واضح ہے کہ ان کے ویرانے کی نہ چار دیواری ہے نہ ادھر بجلی ہے، صرف سر ڈانپنے کے لیے انہوں نے یہ چند کمرے بنائے ہوئے ہیں، وہ بچے ادھر بے آسرا پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کریں گے کہ فوری طور پر انہوں نے اگر یہ مہربانی کی ہے تو کم از کم اس کا اہتمام کیا جائے کہ اس جھوٹی میگزین چین میں وہ یہ کام کر سکتے تھے یا باقی کچھ کر سکتے تھے، پھر اگر کیا بھی ہے تو کسی مرد نے کیا ہوگا، اس کی والدہ نے کیا کیا ہے؟ کیا یہ جو بات ہم سن رہے تھے کہ بھائی ریاست مدینہ تو دور کی بات ہے، یہ ظلم تو شاید افریقہ کے جنگلات میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، یہ ظلم تو شاید وہ سندھ کے وڈیرے اور بلوچستان کے وہ جو وڈیروں کا جب ہم ذکر سنتے تھے، یہ کام تو وہ بھی نہیں کر سکتے جو کہ اعظم سواتی صاحب نے اور ان کے کہنے پہ ان کی حکومت نے کیا ہے۔ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بچوں کو، ان کے والدین کو انصاف دلایا جائے، اور کم از کم اس معاملے کو صرف یہ نہیں بلکہ اعظم سواتی صاحب کا ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ خود انہوں نے یہ دروازہ کھول دیا ہے، ذرا چیف جسٹس صاحب اعظم سواتی کے باقی معاملات کی بھی تحقیقات کریں کہ وہ امریکہ سے کیوں نکلے ہیں، یہاں پہ آ کے وہ کس بنیاد پہ سینیٹر بنتے رہے، اور پھر یہ اگر ان بچوں کا معاملہ تو سامنے آ گیا تو پتہ نہیں اور کس طرح کے مظالم ان لوگوں نے ڈھائے ہوں گے۔ اس چیز کو تمام پاکستانی اور بالخصوص قبائلی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس نے نوٹس کیا، آئی جی کو جو اس جرم پہ وہ معطل کیا گیا تھا یا تبدیل کیا گیا تھا، لیکن میرے خیال میں صرف آئی جی کی بحالی وہ ازالہ نہیں ہو سکتا، ازالہ تب ہوگا جب ان معصوم بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا ازالہ کیا جائے، جب باجوڑ کی ان 2 غیور بہنوں کی عزت سے جو کھیلا گیا ہے، پہلے ان پہ ہاتھ اٹھایا گیا اور پھر آج ان کو، ان بے آسرا بچوں کو ادھر چھوڑ کے ان کو جیلوں میں، ایک ماں پہ اور ایک بہن کو جیل میں رات گزارنے پہ مجبور کیا گیا، اس ظلم کا ازالہ بھی چاہیے، اس کی تلافی بھی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو نہ صرف یہ کہ قیامت کے دن ان بچوں کے اور ان جیسے مظلوموں، ان کے ہاتھ عمران خان صاحب اور اعظم سواتی صاحب کے گریبان میں ہوں گے، بلکہ شاید اس دنیا میں بھی یہ مظلوم قبائلی اور وہ اس ہونے والے ظلم کا ضرور باس پرس کریں گے، اعظم سواتی صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی۔